عرض کی حضور میں زکوٰۃ ادا کرنے چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے نورانی ہاتھوں سے اگر کسی غریب کو زکوٰۃ چلی جائے تو مجھے بڑا اچھا لگے گا۔ تو نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ خانقاہ کے باہر جاؤ، جو سب سے پہلے تمہیں شخص نظر آئے اس کے ہاتھ میں دے دینا۔ نظام الدین اولیاء کا یہ فرمان سننے کے بعد میں ان کا مرید باہر گیا تو کیا دیکھا، آپ کے ایک صوفی نیک صالح شخص آپ کے مرید تھے، وہ غریب بھی تھے، تو انہوں نے اس غریب مرید کو یعنی نظام الدین اولیاء کے جو غریب دونوں مرید تھے جو غریب تھے ان کے ہاتھ میں دے دی۔ پھر دوسرے مرید نے سوچا لاؤ اچھا موقع ہے، پیر صاحب سے میں بھی کہہ دوں کہ میری زکوٰۃ بھی اپنے ہاتھ سے دے دیں۔ جب یہ ان کا مرید آیا، آنے کے بعد میں پھر یہ کہا حضور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ سے اگر زکوٰۃ چلی جائے تو بہتر ہے۔ تو نظام الدین اولیاء نے فرمایا جاؤ جو سب سے پہلے آپ کو نظر آئے اس کے ہاتھ میں دے دینا۔ اب جیسے یہ شخص خانقاہ کے باہر پہنچے تو ان کو شرابی نظر آیا، آنے کے بعد میں اس کے ہاتھ میں دے دی۔ انہوں نے زکوٰۃ تو دے دی کیونکہ پیر صاحب کا حکم تھا، لیکن دل میں خیال آیا تو نے زکوٰۃ تو دے دی ہے لیکن شرابی کے ہاتھ میں دی ہے۔ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے، کہا حضور آپ نے جو فرمایا تھا میں نے آپ کے فرمان کے مطابق زکوٰۃ دے دی ہے لیکن زکوٰۃ شرابی کے ہاتھ میں گئی ہے۔ تو نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں جیسی کمائی ہوتی ہے، جیسی کمائی کا حصہ یعنی جیسے کمائی کی دولت ہوتی ہے وہ ویسی کو ہی جایا کرتی، یعنی کہ جیسا تم نے کمایا ہے اس میں سے جو تم نے زکوٰۃ نکالی ہے وہ ایسے شخص کو گئی ہے۔ یعنی پتہ چلا پیارے مسلمانوں، حلال کمائیں اور اس حلال کمائی میں سے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس میں سے جو زکوٰۃ کا حصہ نکالیں وہ ایسے شخص کو دینا چاہیے جو اس کے قابل ہو، جو زکوٰۃ لینے کے قابل ہو۔ زکوٰۃ بھی ہمیں دیکھ کر دینی چاہیے کہ دینی کسے ہے۔ اسی طرح پتہ چلا کہ ہمیں زکوٰۃ دیکھ بھال کر دینی چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے مالوں میں آگ جاتی ہے، ان کا مال چوری ہو جاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں ان کے مال میں برکت نہیں ہوتی، اور آقا یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو زکوٰۃ اچھی طرح سے ادا کرتے ہیں تو گویا ایسے سمجھیے کہ جیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے قلعے میں اپنے مال کو محفوظ رکھ دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہ اس کے مال کو کوئی آگ جلا سکتی ہے، نہ اس کے مال کو کوئی چوری کر سکتا ہے، نہ اس کا مال ضائع ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو اس نے زکوٰۃ نکالی ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آتا تھا، آپ سے بڑی محبت کیا کرتا تھا، اور چونکہ آپ بھی اس سے بہت محبت کیا کرتے تھے، آتا جاتا تھا، اس کا ڈیلی کا معمور تھا ایک مرتبہ روزانہ حاضر حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں ہونا ہے۔ ایک دن اس کا خوشی کا آیا، جیسے ہی خوشی کا دن آیا، اس کی شادی ہوئی، جیسے ہی مصروفیت تھی کام کی، اب جیسے ہی کام سے نپٹا سوچا کہ چلیں حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرائیں شادی کا۔ اب یہ حاضر ہوا تو ان سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام موجود تھا، حضرت اسرائیل علیہ السلام موجود تھے۔ اب حاضر ہوئے، سلام عرض کی، کہا حضور شادی ہو گئی ہے۔ آپ نے خوشی سے اس کا چہرہ دیکھا، ملاقات ہوئی، ہونے کے بعد میں جب وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا جو دیوانہ تھا وہ واپس آ گیا، حضرت اسرائیل علیہ السلام جو موت کا فرشتہ ہے انہوں نے عرض کی اے داؤد علیہ السلام یہ شخص کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے چونکہ بڑی محبت کرتا ہوں، اور یہ ڈیلی روزانہ ایک مرتبہ میرے پاس ضرور آتا ہے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا اے داؤد علیہ السلام جن جن حضرات کی مجھے روح قبض کرنی ہے ان حضرات میں یہ شخص بھی شامل ہے، یعنی کہ 6 دن کے بعد میں اس کی روح قبض کر لوں گا، اللہ کا حکم ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اتنی بات سنی کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام نے من میں سوچا اس میں کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم سے ہی یہ روح نکالتے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ جب 6 دن گزر گئے تو آپ کو معلوم تھا جب 6ٹھے دن وہ سلام عرض کرنے کے لیے آیا تو آپ نے
بڑے ہی محبت کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھا لیکن اس سے کچھ نہ کہا. اب 7 دن گزرا, 8 دن گزرا, 1 مہینہ گزر گیا لیکن اس شخص کو موت نہ آئی. 2 مہینے گزر گئے لیکن اس شخص کو موت نہ آئی. 3 مہینے گزر گئے لیکن اس شخص کو موت نہ آئی. 4 مہینے کا عرصہ گزر گیا لیکن اس شخص کو موت نہ آئی. 5 مہینے گزر گئے لیکن اس شخص کو موت نہ آئی. اللہ اکبر. اسی بیچ میں حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوئے. اب وہ شخص آتا رہا اور جاتا رہا. اب حضرت اسرائیل علیہ السلام اب حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اب حضرت داؤد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اے ملک الموت, اے اسرائیل تو کہہ رہا تھا کہ 6 دن کے بعد میں اس کی روح قبض کر لوں گا, کیا معاملہ ہے, تو نے اس کی روح قبض کیوں نہ کی؟ تو حضرت اسرائیل کہتے ہیں, اے داؤد علیہ السلام, جب یہ تمہاری بارگاہ میں جب یہ اپنی شادی کا سلام کرنے آیا تھا تو اس نے جو اپنی زکوٰۃ ادا کی تھی اس میں سے کچھ حصہ رہ گیا تھا, لیکن یہ جب یہاں سے گیا تھا, جب یہ راستے میں جا رہا تھا تو اس کو ایک غریب دکھائی دیا, اور غریب کو دیکھنے کے بعد میں وہ اس نے سوال کیا کہ اللہ کے نام پہ کچھ مجھے عطا کر دے. تو ان کے من میں خیال آیا, یار میری آج شادی ہو گئی ہے, کیا موقع ہوگا, لاؤ زکوٰۃ جو رہ گئی ہے ادا کر دی جائے. اس نے زکوٰۃ غریب کو دی. اس غریب نے ان کے لیے دعا کر دی, یا اللہ جس نے مجھے یہ دولت دی ہے, جس نے میری مدد کی ہے, یا اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے اس غریب کی دعا سے ان کی 60 سال کی عمر عطا فرما دی. پھر میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی, یا اللہ 10 سال کی عمر میرے کہنے سے بڑھا دے. تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی دعا, ایک زکوٰۃ غریب کو زکوٰۃ دینے کی برکت سے, اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے جو ایک دیوانہ تھا, جو عاشق تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے دیوانے کی, اللہ تعالیٰ نے 70 سال کی عمر کو بڑھا دیا, یعنی کہ 70 سال کی عمر عطا فرما دی. اے نوجوانوں, زکوٰۃ کو ٹائم سے ادا کیا کرو. اگر تم مالک نصاب ہو, تم پہ دولت ہے, تم مالدار ہو, تو قسم خدا کی زکوٰۃ ادا کرو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کر دی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ مقرر کر دی ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, اگر تم اپنے مال کی خیریت چاہتے